بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل میں نے ختم کی تھی۔ تو جانے کیسے اس کتے کو معلوم ہو گیا کہ اس کے ماں باپ نے ثروت کا رشتہ کر دیا ہے، تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسے خون اترا ہوا تھا جیسے وہ اس کے ماں باپ کو کھا جائے گا۔ وہ گاہے بگاہے اس کی ماں کو بھونکتا رہتا تھا، لیکن ثروت اسے چپ کراتی تھی۔ اب تو اس کی ماں کو بھی کتے سے خوف آنے لگا تھا، لیکن ثروت اپنی ماں کو سمجھا دیتی کہ امی کوئی بات نہیں، یہ جانور ہے، ظاہر بے زبان ہے، آپ اسے اگنور کریں۔ لیکن کتے کے اندر تو جیسے کہ دھن سوار تھی کہ اب اس کی ماں کو کھا جائے گا۔ آخر پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی ماں نے کتے کو ایک دن کھانا نہیں دیا۔ ثروت کالج تھی تو اس کو ایسا غصہ چڑھا ہوا تھا کتے کو، تو اس نے کوئی بہانہ ڈھونڈنے کے ہی انتظار میں تھا، اس نے اس کی ماں کو کاٹا۔ جیسے ہی کاٹا تو ماں کا تو جیسے برا حال ہو گیا۔ اس کا باپ فوراً اس کو ہاسپٹل لے کر گیا، وہاں اس کو انجیکشن لگوایا۔ اس زمانے میں جب کوئی کتا کاٹ جاتا تھا تو 14 انجیکشن لگتے تھے۔ اس طرح 14 دن تک اس کی ماں کو 14 انجیکشن لگتے رہے۔ جیسے اس کی ماں صحیح ہوئی تو اس نے ضد پکڑ لی تھی کہ اب تو اس کتے کو گھر سے نکالے۔ وہ اپنے شوہر کو آتے جاتے کہتی تھی کہ دیکھیں احمد، یہ کتا خطرناک ہو گیا ہے، اسے گھر سے نکالیں۔ لیکن ثروت نے تو جیسے رونا پٹنا شروع کر دیا اور کہا نہیں امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ پلیز اسے نہ نکالیں، میں اس کو سمجھا دوں گی۔ تو کتے کو اس نے، جیسے وہ کتا نہیں انسان تھا، ثروت نے سمجھایا تو کتا بھی اس کی ماں کے پیروں میں بیٹھ گیا جیسے معافی مانگ رہا ہو۔ تو اس کے ماں بھی آخر انسان تھی، اسے ترس آ گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور اس طرح ثروت کی زندگی میں جیسے پھر سے بہار آ گئی اور وہ کتے سے کھیلنا شروع ہو گئی، اس کے ساتھ بال سے کھیلتی اور جہاں بھی جاتا کتا اس کے ساتھ آتا جاتا۔ کتا نہیں تھا، اس کا دوست لگتا تھا۔ محلے کی لڑکیاں اور اس کے جتنے بھی محلے والے تھے ثروت کے اس قدر گرویدہ تھے، وہ کیوں نہ ہوتے، وہ تھی اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی اپسرا زمین پر اتاری ہو۔ اسے دیکھنے کے لیے پورا محلہ اکثر شام کو اکٹھا ان کے گھر ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اس سے باتیں کرتا۔ ثروت سب کی خوب آؤ بھگت کرتی۔ اللہ نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اس کے ساتھ وہ اخلاق کی بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ پورے محلے میں مشہور تھی کہ ثروت بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے۔ لیکن کتے کو اس کی دوستوں کا آنا جانا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ان کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے گھر کوئی آئے۔ آہستہ آہستہ کتے کی آنکھوں میں جیسے مقناطیسیت تھی، اس نے اس کو محلے والوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اب ثروت گھر میں اکیلے کمرے میں گمسم بیٹھی رہتی تھی، وہ ہوتی تھی اور کتا ہوتا تھا، جیسے کتا اس سے باتیں کر رہا اور ثروت اس کی سن رہی ہو۔ تو اسی طرح زندگی اس کی گزرتی رہی۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی، کالج جاتی تھی، کتا اس کے ساتھ ہوتا تھا اور باہر بیٹھ جاتا تھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوتی کتا واپس اس کو لے کر گھر آ جاتا تھا۔ اسی طرح اس کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ثروت بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو کتا میرا ساتھی ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہی جیسے کتا تھا۔ بہرحال ثروت کے ایک دن سسرال والے آئے، اس کے عید کا دن تھا اور اس کی عیدی لے کر کچھ دن پہلے آئے کہ اس کی ہم عیدی لے کر جاتے ہیں۔ پھر کتے سے برداشت نہیں ہوا، کتے نے خوب گھر میں ادھم مچایا، یعنی کافی چیزیں جو سے ہو سکتی تھی، گھر کے کپڑے، بچوں کے کپڑے تھے وہ پھاڑ دیے اور جیسے کہ ان کو کھا جائے گا۔ وہ لوگ بھی اس قدر خوفزدہ ہوئے ثروت کے سسرال والے، تو وہ دوبارہ نہیں آئے اور انہوں نے انکار کہلوا دیا کہ ہم آپ کی بیٹی سے رشتہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ثروت انکار کیے جانے کے قابل تو تھی نہیں، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ بھی بہت تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ اسے کوئی انکار کرتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔